اب یار معلوم چلے گا اہل حدیث میں گھس گئی ہے تو پورا بہکاؤ کھا لیا پورا، سمجھے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے، شرک ہے حرام ہے، لوگ پورا تم گھس گئی ہے، نابالغ ہے لوگ، عقل تو ہے نہیں لوگ کو، بچے لوگوں کو کیپچر کرتا ہے، پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، یہ لوگ کہنا یہ ہے ہم تو اس کا نمبر تم کو ہم دے دیں گے، میرا ساڑو کا بیٹی ہے سمجھے نا، لوگ بہت دن بھر کلاس کرواتا ہے لوگ، سمجھے نا، پروپیگنڈا پھیلایا اور پورا برباد کر رہا ہے لوگ، بات ہے پورا کٹر سنی، سمجھتا سننی کی مت بولو، اب بیٹی لوگ اہل حدیث میں پڑھائی پڑھ رہی ہے، تو ابھی معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اہل حدیث میں جو ہے جو نیت باندھتا ہے نماز ایک جیسا ہے کہ الگ الگ ہے، ہم لوگ عورت مرد کا نماز ایک جیسا ہے کہ الگ الگ ہے، ایک دم الگ الگ ہے، ایک جیسے کیسے ہے؟ ایسا ہے نا، ہاں، مرد اور عورت جب الگ الگ ہے تو اس کی نماز کا طریقہ بھی الگ الگ ہے نا، وجہ کیا بہت ساری الگ الگ ہے۔ عورتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہے تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کہونی، اپنے ہاتھ اور اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرے، لیکن مرد کو اپنی کہونی اور ہاتھ کو سٹانے کا حکم نہیں ہے، بہت سارا جگہ بنا ہے۔ عورت جو ہے اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے، مرد اپنے ناک کے نیچے ہاتھ باندھے گا، لیکن معاملہ یہ ہے نا جو اہل حدیث ہے نا ایک ہی ایسا کرتا ہے، اہل حدیث جو ہے نا اس کا جو مرد ہے وہ عورت ہے، وہ مرد بھی اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے نا، وہ عورتوں کی طرح سینہ پہ ہاتھ بھی باندھتا ہے، وہ اسی طریقے سے نماز بھی پڑھتا ہے۔ دیکھو ان لوگ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، ان لوگوں کو معلوم تو ہے نہیں دین دنیا سے کیا معاملہ ہے، اسی لیے تم کو تو نمبر دیں گے ہم، سمجھا، تھوڑا سا اس کے جواب جو پوچھیں تو جواب دے دیں، لوگ سمجھ نہیں آئے، لوگ جو سمجھا رہا نا وہی سمجھ رہا بابا، وہی بات ہے نا کہ فرسٹ مین ہم اگر سنی ہیں، اگر میرے کو سامنے والا بندہ کوئی اگر مجھ سے اعتراض کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے تو ہم پہلے اپنے بارے میں پتہ کریں کہ بھائی ہم جو چیز کر رہے ہیں یہ واقعی میں غلط ہے یا سامنے والا خالی دشمنی میں غلط بول رہا ہے۔ وہ بول رہی کہ اہل حدیث اور ہم قرآن سے چل رہے ہیں، اہل حدیث اور قرآن سے چل رہے ہیں، حدیث اور قرآن سے حدیث اور قرآن سے تو سب چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن چلتا کون ہے؟ اہل حدیث تو تھوڑی چلتا ہے، وہی چیز بھیا سب کوئی دعویٰ سب کوئی کرے کہ ہم قرآن شریف پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث شریف پہ عمل کرنے والے ہیں، کہ جیسے فاتحہ کرنا گناہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، سمجھ گیا، مطلب شرک ہے، فاتحہ کسی کا نام لے کے کرنا، ہاں تو میرے سے ایک بار بات کروا دیجیے گا کہ جو بندہ فاتحہ کو شرک کہہ رہا ہے نا اس بندے کو ایک بار میرے سے بات کروا دیجیے گا، اس بندے کو شرک کی تعریف بھی نہیں معلوم ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے اور فاتحہ ہے کیا، آپ جس بندے کو شرک کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ شرک آخر اصل میں کہتے کسے ہیں، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک کرنا، اور فاتحہ ہوتا ہے بزرگان دین کو احسان ثواب پہنچانا، اور فاتحہ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ لوگ ایک طرف سن دو، اب یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اور دوسری طرف جب ہم فاتحہ میں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کو ہی غلط بول رہے، آخر یہ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے دشمن ہے، عجیب جاہل ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، دوسری طرف جب ہم فاتحہ میں قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، حرام ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی حرام ہو گیا، شرک ہو گیا معاذ اللہ، پھر تو قرآن کو ہم ماننے والے نہیں، پھر تو قرآن کے دشمن ہو گئے۔ میرا ریکارڈنگ ہو رہا ہے، تم بول رہے ہم سنائیں گے اس کو، اور جو نماز پڑھنے کا جو عورت مرد کا ہے جو ایک ہی الگ ہے، الگ الگ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، عورت مرد کا حکم بھی الگ ہے۔ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ عورت کو مہینے میں 4 دن یا جو ان کا معاملات ہوتا ہے مہینے کے مطابق سے نماز معاف ہو جاتی ہے، تو کیا اہل حدیث مرد کو بھی مہینے میں نماز معاف ہو جاتی ہے اگر ایک طریقہ ہے تو؟ نہیں، عجیب جہالت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ عورتوں کو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث شریف ہے، امام بخاری کے استاد ہے، ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث شریف ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھنے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آپ سجدے میں اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کو سمیٹ کے پردے کے ساتھ سجدہ کیا کرے، لیکن مردوں کو ہاتھ اور جسم سمیٹنا منع ہے، تو پھر ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ بولیے مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، خالی وہی ایک کتاب اگر پڑھ لیں گے تو ان کو معلوم چل جائے کہ مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے، عورتوں کا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں عورتیں، اور مردوں کو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، اور حدیث میں ہے والا، ہاں حدیث شریف میں ہے کہ کیا نام ہے، سرکار مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مردوں کو نماز میں سنت ہے کہ بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کو رکھ کے ناک کے نیچے رکھا جائے، تو مرد تو ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن اہل حدیث جو ہے وہ عورتوں کی طرح خود بھی سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں کی نماز ایک ہی ہے، نہیں الگ ہو گیا۔ پھر اور فاتحہ والا بھائی بولتے ہیں کہ لوگ مردہ کا نام سے کرتے ہیں یا ہم تو ثواب پہنچانا تو ثواب جاریہ چلتے ہیں، مانگنا اللہ سے مانگو ڈائریکٹ، ان کو دیکھیے، بولیے فاتحہ الگ چیز ہے، مانگنا الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے،
فاتحہ کا معاملہ ایسا ہے کہ فاتحہ کرنا شرنی سامنے رکھ کے حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے. رہی بات احسال ثواب پہنچانے کی، تو ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، ایک صحابی رسول کی والدہ انتقال کر گئی تھی. وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت کر گئی ہیں، کیا ہم ان کے طرف سے اگر صدقہ کریں تو ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے. تو حضور فرماتے ہیں ہاں. وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں کہ ایک کنواں کھدوا دیتے، کیونکہ اس وقت پانی کی بہت قلت تھی، میٹھے پانی کی، ٹھیک ہے. اور پھر اس پانی کے کنویں کو کھدوانے کے بعد اس میں نام لگا دیے یہ شاد کی ماں کے لیے ہے. پھر حضور آتے ہیں اس کنویں کے سامنے دعا فرماتے، یا اللہ یہ کنواں جو ہے سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس میں سے جو بھی پانی پیے گا اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا. ہاں. تو اب یہ احسال ثواب پہنچانا تو حدیث شریف سے ثابت ہے. اب رہی بات کہ ہم شرنی سامنے رکھ کے جو فاتحہ کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، کتاب النکاح باب دلہن کو تحفہ بھیجنا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں ایک حلوہ پیش کی، خوشی کے موقع پہ حلوہ بنا کے بھیجی، ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حلوے کو سامنے رکھ دیے. سامنے رکھ کے آپ اس حلوے کے اوپر اپنا دست مبارک ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھنے کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا آپ پڑھے، یعنی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ برکت کی دعا کیے، اور پھر 10 صحابی کو حکم دیے کہ حلوے کے سامنے سے کھاؤ. تو سب لوگ 10 کر کے تھوڑے سے حلوے سے تمام لوگ کھا لیے، لیکن حلوہ ختم نہیں ہوا. تو اب شرنی کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. اور ہم شرنی کو سامنے رکھ کے، چاہے وہ کیا نام ہے کھانا ہو، لنگر ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس چیز کو ہم سامنے رکھ کے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کی سنت ادا ہوتی ہے. شرک کہاں ہوا؟ اگر شرک ہوا تو پھر یہ کہنا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کیا، معاذ اللہ. لوگ ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کسی سے نہیں بولے. ہم تو بولے کہ تم لوگ ابھی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اگر ان کی موبائل ٹوٹ جائے گی یا کچھ کم ہو جائے گا نا تو پیسہ پاپا ہی سے مانگیں گی، تو اس ٹائم اللہ پاک سے نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ مجھے 100 کروڑ اوپر سے برسا دیجیے. بولیے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ تحریم میں آیت نمبر 4 میں کہ بے شک مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے، جبریل امی ہے، اور مومنین اولیاء اکرام اور فرشتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرما دیا کہ اللہ بھی مددگار ہے، اس کے رسول بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں، جبریل امی بھی مددگار ہیں، اور اولیاء اکرام بھی مددگار ہیں. تو جو مددگار جس کو قرآن نے مددگار کہا ہے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. اور قرآن نے ایمان والوں کے لیے مددگار بنایا، تو ہم ایمان والے الحمدللہ اس لیے ان سب سے مدد مانگتے ہیں، ان سب کو مددگار مانتے ہیں. اب جو ایمان والا ہے ہی نہیں مانے، کیونکہ ان کے لیے حکم ہی نہیں ہے، بے ایمانوں کے لیے حکم ہی نہیں ہے. تو میرا قرآن مجھے حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ رب العزت ہے، اللہ کے پیارے رسول ہیں، فرشتے ہیں، جبریل امی ہیں، نیک مومنین ہیں، تو ہم سب کو مددگار مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کے لیے حکم ہی نہیں ہے وہ نہیں مانے. رہی بات یہ اہل حدیث جو ہے نا یہ انگریزوں کا پیدا کردہ فرقہ ہے. 1857 کے بعد ان کے ہی مولویوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 1857 کے بعد ہمارے جو مولوی بٹیالوی صاحب ہیں انہوں نے انگریز ملکہ وکٹوریہ سے پیروی کرا کے، انگریزی سرکار سے، حکومت سے پیروی کرا کے ہماری جماعت کے نام کو اہل حدیث جماعت رجسٹرڈ کروایا. تو یہ اہلی حدیث جماعت جو ہے نا یہ جمعہ 2 دن پیدا ہوا ہے. یہ انگریزی حکومت جب سے آئی تھی ہندوستان میں اس وقت ان کے مولویوں نے پیروی کرا کے انگریزوں سے نام دلوایا اہل حدیث. تو جو نام کو انگریز رکھے تو اب سمجھ لو کتنا سچا اور پکا ہوگا. نہیں تو اس لیے نا ہم کچھ بات نہیں کیے سے بھائی، جتنا معلومات ہے غلط بولیں گے تو اور گناہ ہو جائیں گے. نہیں صحیح ہے، جہاں نہیں معلوم ہے وہاں خاموش رہو، لیکن یہ کہ علم حاصل کر کے ان کو جواب دو. اب جواب نہیں دیں گے تو یہ ہمارے گھر کے بچوں کو برباد کریں گے. وہی چیز ہے نا. تو ان کو واٹس ایپ نمبر دیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بات کرا دیجیے گا. اور ان کو بولیے گا نا جو ان کو بہکا رہا ہے نا، جو ان سے سوال یا ان کو جو ان کا کلاس لے رہا ہے، جو ان کو کلاس کرا رہا ہے، جو ان کے عالم صاحب ان سے میری بات کروا دینے، تب ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ عالم صاحب کیسے بھاگ رہے وہاں سے. جو ان کے عالم صاحب ہیں ان کے سارے علم وہاں نکل جائے گی. کیونکہ جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے نا ان کو یہ لوگ بہت اپنے آپ کو علامہ بن کے اوباما بن کے گمراہ کرتے ہیں.